بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ قابل احترام حضرات و خواتین، محاضرات دعوت کے سلسلے میں یہ ہمارا آخری لیکچر ہے، اور آج کی گفتگو میں اللہ کی توفیق سے سیکنڈ لاسٹ لیکچر کا کچھ حصہ پیش کیا جائے گا، اور آخر میں انتہائی درد، خلوص اور ایک آرزو جستجو کے ساتھ میں اپنی کچھ حکایات دل کو نوک زبان پر لانے کی جسارت کروں گا من باب الفائدہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے بفضل اللہ تعالی سورہ العصر کی روشنی میں دعوت الی اللہ کی اہمیت کو بیان کیا تھا۔ سورہ العصر کا آخری جملہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو یعنی کامیاب لوگوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ لوگ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر انسان کی زندگی کا لازمہ ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا علی الاطلاق۔ انسان چھوٹا ہے، بڑا ہے، عالم ہے، جاہل ہے، احمق ہے، حکیم ہے، دانشور ہے اور بیوقوف ہے، حکمران ہے، راعی ہے، رعیت سے اس کا تعلق ہے، استاد ہے، طالب علم ہے، آنر ہے، ملازم ہے، ڈائریکٹر ہے، نائب قاصد ہے۔ ہر انسان جب تک صبر کو اختیار نہیں کرتا وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو صبر کی ایک اہم قسم یہ ہے کہ جب آسمان سے یا زمین سے انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی ذات پر اپنے توکل اور اعتماد کو بڑھا دے۔ ایمان بالقدر کا صحیح مفہوم پریشان کن حالات ہی میں واضح ہوتا ہے۔ اب ہم مثلاً کرونا وائرس کے کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ یہ معلوم تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا بحران معلوم ہوتا ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں اس کا ابھی تک شاید اندازہ لگانا قبل از وقت بات ہے۔ تو پوری نو انسانیت اس وبا کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑے دروس ہیں، اسباق ہیں، عبرتیں ہیں۔ اس کرونا وائرس کے نتائج میں سے یا اثرات میں سے ایک اہم اثر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں گھروں میں مقید کر دیا ہے۔ بہت سے ماہرین طب ان کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں کہ گھروں میں مقید ہو جائیں، گھروں میں محبوس رہیں، محدود رہیں۔ جتنا آپ محدود رہیں گے اتنا ہی محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ساری امت کو بالخصوص اور ساری نو انسانیت کو بالعموم اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ تو آج کل تعطیلات کا زمانہ ہے، اور انسان کے جو واجبی فرائض تھے وہ ان سے کنارہ کش ہوا ہے،
فراغت کے لمحات ہیں، ہم نے ان لمحات میں کیا کرنا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہماری گفتگو کا آخری حصہ ہے۔ اس سے پہلے ہم گزشتہ موضوع کی تکمیل کرتے ہیں۔ گزشتہ درس میں سورہ العصر کی روشنی میں دعوت اللہ کی اہمیت، افادیت کو بیان کیا جا رہا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تواصی بالحق کی تفسیر میں مفسرین نے جو اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کیا ہے وہ کسی حد تک آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ قاضی ابن عطیہ اندلسی رحمہ اللہ جو بہت بڑے مفسر ہیں اور ان کی شہرہ افاق تفسیر ہے المحرر الوجیز، جسے تفسیر ابن عطیہ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، یہ تفسیر فصاحت، بلاغت، ادب، لغت کے اعتبار سے زمخشری کی تفسیر الکشاف کے ہم پلہ ہے۔ بہت سے اہل علم نے ان کے درمیان تقابل اور مقارنہ کرتے ہوئے یہ ایڈوائز کیا ہے کہ التحریر المحرر الوجیز جو تفسیر ابن عطیہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے منہج میں اور ان کے اصول تفسیر میں اس کی اہمیت، افادیت اسی قدر ہے جس طرح کشاف زمخشری المعتزلی کی تفسیر کا ہے۔ تو یہ بڑی عمدہ تفسیر ہے، اور بالخصوص جو علوم القرآن، تفسیر، اصول تفسیر سے وابستہ طلباء ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ اس طرف متوجہ ہوں اور اس تفسیر کو اپنے مطالعہ میں لائیں۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے دل و دماغ واہ ہوں گے اور ہمیں احساس ہوگا کہ قرآن کریم کی تفسیر کس انداز میں کی جاتی ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر جو بالمعصور تفسیر بالرائے پر مشتمل ہے، اگر اس میں ادبی لغوی تفسیر کے معنی مفاہیم کو بھی شامل کر لیا جائے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ بہرکیف یہ سر دست ضمناً بات ذہن میں آ گئی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ تو قاضی ابن عطیہ اندلسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی تفسیر میں، جو شخص زندگی بھر حق و صبر کی تلقین کرتا رہے اور خود بھی اس کے مطابق عمل کرے وہ خسارے میں نہیں، اور ایسے شخص نے اپنے لیے ساری خیر کو جمع کر لیا۔ یہ بڑی عمدہ بات ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ التفسیر الکبیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے سیاق و سباق میں فرماتے ہیں، اس میں شدید وعید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے بارے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ خسارے میں ہیں، سوائے اس شخص کے جس میں چار باتیں ہوں: ایمان، عمل صالح، حق بات کی وصیت کرنا، صبر کی وصیت کرنا۔ اور یہ صورت اس بات پر دلالت کناں ہے کہ نجات ان چاروں باتوں کے اکٹھے ہونے سے وابستہ ہے۔ اگلا جملہ محل غور ہے، یعنی توجہ چاہتا ہے ہم سب کی۔ جس طرح ہر مکلف شخص اپنے لیے کچھ اعمال کرنے کا پابند ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں کے کچھ واجبات بھی اس کے ذمے ہیں، اور انہی میں سے انہیں یعنی لوگوں کو دین کی دعوت دینا، نصیحت کرنا، نیکی کا حکم کرنا، بدی سے روکنا اور ان کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا ایک جملہ کوٹ کروں گا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے ضمن میں نیکیوں کے کرنے کا حکم دیا اور محرمات سے بچنے کی تلقین کی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور مصائب، آفات
اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بنا پر آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی۔ تو یہ چند مفسرین کی عبارات کو میں نے ذکر کیا ہے تاکہ جو ہم نے اس آیت کی تفسیر میں گفتگو کی تھی اس میں ایک تقویت اور تاکید پیدا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سورہ کریمہ کا مصداق بنائے۔ تو اس سورہ کریمہ کا جو آخری جملہ ہے وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر اگر کسی انسان کی زندگی میں ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر صبر کسی کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ ناکام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف اسالیب میں اس چیز کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اس جملے پہ بار بار غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہوں، اس کی نصرت مدد شامل حال ہو جائے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج کل ہم بلا شبہ ایک بہت بڑے عالمی انسانی المیہ سے گزر رہے ہیں اور اس کے متعدد نقصانات بھی ہیں، لیکن یہ فرمان بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، فرمان الہی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ آزمائش، یہ بحرانات، کرائسس، یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ابتلا ہے، اور یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ رب العزت مختلف ادوار میں، مختلف جگہوں میں اور مختلف زمانوں میں، مختلف حالات میں انسان کو آزماتے ہیں، اور یہ آزمائش بلا تمیز دین و مذہب بھی ہوتی ہے، بلا تفریق قوم و وطن بھی ہوتی ہے، اور یہ آزمائش ایک انسانی آزمائش ہے۔ اس میں تمام انسانوں کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی نصیحت ہے، واعظ ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں وہ عذاب دے، اللہ کو کیا فائدہ ہے اگر تم شکر گزاری اور با ایمان رہو، ایمان والی زندگی گزارتے رہو۔ اللہ رب العزت ہمیشہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنے کے لیے اور آئی ہوئی مصیبت آفت کو ٹالنے کے لیے دو چیزوں کا یہاں بیان ہے اس آیت کریمہ میں، جو سورہ النساء کی آیت ہے، 5ویں پارے کی آخری آیت، کہ اہل ایمان اور سارے کے سارے انسان اپنے رویوں کی طرف متوجہ ہوں، اپنی اصلاح کریں، شکر گزاری والی زندگی اختیار کریں۔ شکر گزاری میں اللہ کا شکر بھی آتا ہے، اس کی مخلوق کا بھی شکر آتا ہے، اور ایمان والی زندگی گزاریں جس میں اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہو، اللہ کی شریعت پر ایمان ہو، اس کے مطابق انسان کی زندگی گزر رہی ہو۔ تو جب یہ دو شرطیں آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو عذاب نہیں دیتے، اور یہ جو عذاب ہیں یہ آخرت کے ہولناکیوں کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
یہ چھوٹے چھوٹے مظاہر ہیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ انسان سمجھ جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے دو اہم مظاہر ہیں، دو اہم حقیقتیں، پہلو ہیں۔ ایک ہے کہ انسان جو اللہ کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت سرکشی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، وہ اس سے باز آ جائے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے، وہ انسان اس اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ رب العزت کو مان لے، اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے۔ کرونا وائرس نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور بڑے بڑے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ اس آفت کا مداوا اسی کے پاس ہے جو آسمان میں رہتا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کے حقوق ادا کرنا، اس کی شریعت کو دل و جان سے تسلیم کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اللہ کی طرف سے بیان کردہ محرمات فواحش سے بچنا، حلال کھانا اور خیر کی دعوت دینا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور رجوع اللہ کا دوسرا اہم مظہر حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ ہر انسان عموماً اور ہر مسلمان خصوصاً اپنے حالات کا جائزہ لے کہ میں کہاں حقوق العباد کو مس کر رہا ہوں۔ میرے اوپر جو والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اوس پڑوس کے لوگوں کے حقوق ہیں، کیا میں ان حقوق کو ادا کر رہا ہوں؟ اگر جواب اس بات میں ہے تو فبیہا، ادروائز غور کیجئے، سوچئے کہ کہیں ہم اپنی زندگی میں غریبوں کے، مسکینوں کے، مظلومین کے حقوق مار کر ہم آتش جہنم کو تو نہیں خرید رہے۔ اس قسم کے جو وبائیں آتی ہیں، بڑے بڑے امراض اور جو بڑے بڑے خطرناک حالات دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کے ایمانی، روحانی، اخلاقی اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ زمین جب ظلم سے بھر جاتی ہے، طاقتور جب دلیر ہو جاتا ہے اور مظلوم کی آہوں پر، ان کی آنسوؤں پر لوگوں کی توجہ نہیں رہتی، تو پھر مظلوم انسانیت کی آہیں آسمان سے ٹکراتی ہیں، تو اللہ رب العزت پھر ان مظلوموں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں ہے۔ تو ہر انسان دیکھے، بالخصوص وہ انسان خواہ من حیث القوم، من حیث الافراد اور من حیث الحکام، کہ کہیں ہماری پالیسیوں سے، ہمارے رویوں سے اور ہماری حکمت عملی سے کہیں ہم لوگوں پر ظلم تو نہیں کر رہے۔ ظلم اگر ہو رہا ہے تو ظلم سے باز آ جائیے، اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی ظلم سے روکیے، اور جہاں ظلم رک جائے گا اور لوگ حق اور عدل کا ساتھ دیں گے، تو وہاں اللہ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں کی برکھا نازل ہوگی۔ تو مظلومیت کا ساتھ دیجئے اور جو کمزور ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کیجئے، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ پوچھا گیا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روک دیا جائے۔ تو ہمارے معاشرے میں، انسانی معاشروں کی بات کر رہا ہوں، اور ان انسانی معاشروں میں ہمارے مسلمان معاشرے بھی شامل ہیں۔ ہم دیکھیں، جائزہ لیں کہ ہم کس قدر مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں اور کس قدر ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ پوری نو انسانیت عدل اجتماعی کی طرف آئے، جہاں جہاں لوگوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں ان حقوق کو واپس کیا جائے، اور ہر انسان
خواہ وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، سوچے کہ اس کی ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کی طاقت اور قوت سے، اس کی سیاست سے، اس کی بصیرت سے، اس کے علم سے معاشرے میں خیر پھیل رہا ہے یا شر پھیل رہا ہے۔ تو جب تک انسانیت من حیث الانسان حق کا ساتھ نہیں دے گی، حق کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، مظلوم کا ساتھ نہیں دے گی، اس وقت تک معاشرے میں امن، سکون، اطمینان نہیں ہو سکتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد کو بھی ادا کریں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہوئے جہاں پریشانی ہے، چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، انہیں صبر کے ساتھ فیس کیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب ان لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جنہیں اللہ آزماتا ہے، اللہ آزماتا ہے مختلف شکلوں سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ۔ بزنس میں لاس، زراعت، کاشتکاری، پھلوں میں، سبزیوں میں نقص کی وجہ سے، نقصان کی وجہ سے، لوگوں کی جانوں کے ضائع ہونے کے ذریعے سے، یہ ساری آزمائشیں ہیں۔ تو ان آزمائشوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ قرب پیدا کیجئے، رجوع اللہ کیجئے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ جب مصیبت زدہ جب لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت زدہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ بہت بڑا کلمہ سکون ہے، کلمہ اطمینان ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے کا ایک بہت بڑا اظہار ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا امن، ہمارا خوف، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو پھر ایسے جو صابرین لوگ ہیں ان پر اللہ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں کی برکھا نازل ہوتی ہے، طمانینت ملتی ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ دعوت اللہ کے میدان میں صبر کی بڑی اہمیت ہے، اور صبر جو لوگ کرتے ہیں اللہ انہیں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو محاضرات دعوت کے اس سلسلے کے اختتام پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے ان محاضرات کو سنا اور مجھے فون کیے، فیڈ بیک دیا، اور اس تسلسل کو قائم رکھنے کی تلقین کی، مشورہ دیا۔ تو ان تمام حضرات کا شکریہ، اور اسی طرح خصوصاً اپنے بیٹے حسین مدنی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے بہت ہی قیمتی وقت دیا اور فنی تکنیکی طور پر اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت اس کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ سے ہم کلام ہوتے رہیں گے، اور جب حالات معمول پہ آتے ہیں تو دعویٰ اکیڈمی کا میڈیا سیل انشاءاللہ بھرپور انداز میں آپ تک اپنے پروگرام پیش کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت فوت شدگان کو اپنی مغفرت سے نوازے، ان کو معاف فرمائے، اور ہمارے محسنین، اساتذہ کرام، والدین، اعزہ و اقارب جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت وطن عزیز کو اور پوری دنیا انسانیت کو اس کرونا وبا سے محفوظ رکھے، ہمارے وطن عزیز کو استحکام سالمیت عطا فرمائے۔ جو اس
ملک کی خدمت میں کوشاں ہیں، سرگرداں ہیں، اللہ ان کی کاوشوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ بالخصوص جو ہمارا میڈیکل سٹاف ہے پورے ملک کا، وہ جس قدر جاں فشانی سے اس وبا کو فیس کر رہے ہیں، خدمت انسانیت میں پیش ہے، عساکر اسلام اور ہمارے تمام ادارے جو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار پوری قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی کاوشوں میں برکتیں عطا فرمائے، خلوص وفا عطا فرمائے۔ اول تا آخر ہمیں اللہ رب العزت اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، رجوع اللہ کا سب سے بڑا عملی مظہر یہ ہوگا کہ ہم بحیثیت مسلمان 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ اگر کوئی شخص زبان سے استغفار کا ورد کر رہا ہے اور دیگر اذکار کا التزام کر رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں 5 اوقات کی نماز نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی سستی ہے۔ کتاب و سنت میں نماز کی جو اہمیت ہے اس کا لب لباب یہی ہے۔ بڑی سخت بات ہے، لیکن من باب الاصلاح والنصیحہ اس کا اظہار بڑا ضروری ہے۔ ان تمام نصوص کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح دائرہ اسلام میں آنے کے لیے کلمہ توحید کا اقرار اعتراف ضروری ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان قائم دائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان قائم دائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مکلف باشعور مسلمان 24 گھنٹوں میں 5 اوقات کی نماز ادا کرے۔ تو نماز ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہمارے دین و اخلاق کی پہچان اور شناخت ہے۔ تو کرونا وائرس کے ان حالات میں ہم دعوت اللہ کے ضمن میں اپنا یہ ٹارگٹ رکھیں کہ ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں، ہمارے گلی محلے میں، اوس پڑوس میں، ہمارے حلقہ احباب میں اگر کوئی شخص بے نماز ہے تو آپ اسے نمازی بننے کی تلقین کریں۔ اگر آپ کے کہنے سے، سننے سنانے سے ایک شخص بھی نمازی بن جاتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ ہم سب کے لیے وسیلہ سعادت بن جائے، ذریعہ نجات بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع، عمل صالح کی لائن اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔